اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، خاتم الانبیاء و خاتم المعصومین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس بات میں نہیں ہے آصف کوئی کلام، اس بات میں نہیں ہے آصف کوئی کلام، انساب میں ہے سید کا سب سے بڑا مقام۔ اس بات میں نہیں ہے آصف کوئی کلام، انساب میں ہے سید کا سب سے بڑا مقام۔ خون رسول پاک سے جن کا بنا خمیر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خون رسول پاک سے جن کا بنا خمیر، شیر بطول سے ملا جن کو سبھی قوام۔ رفض و خروج میں اگر سید گیا ہو ڈوب، بچتا نہیں ہے ایسے سید کا احتشام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے 31واں افکار رضا سیمینار اور عزت سعادات کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سورہ شورى کے اندر فرمایا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، مودت فی القربہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ہیں، قرابت دار ہیں، ان کی محبت، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم۔ عزت سعادات ویسے تو بہت ہی تفصیلی مضمون ہے، آج ہم صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکار ہیں اس کی ایک قسط جو ہے، ایک حصہ اس سلسلے میں وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں جس طرح کے کچھ لوگ آیات میں واردات کرتے ہیں، احادیث میں واردات کرتے ہیں، اس طرح ہی کچھ لوگ
افکار رضا پیش کرنے میں بھی واردات کر رہے ہیں، اور چونکہ ہم صراط مستقیم والے ہیں، جب بھی کوئی افراط و تفریط کرتا ہے تو ہمارا کام سیدھا رستہ بتانا ہے، آگے اللہ توفیق دے تو کوئی چلے یا نہ چلے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عزت سادات کے لحاظ سے بہت تفصیل سے لکھا۔ یہ جتنی جلدیں اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، صرف ان میں ہی نہیں، ان کے علاوہ بھی اس سلسلہ میں بہت سا مواد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی افکار میں موجود ہے۔ جلد نمبر 23 کے اندر آپ نے یہ حدیث لکھی ہے، جس سے ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ عزت سادات ایک تو محبت سادات کا تقاضا ہے، اور محبت اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا حکم خود قرآن مجید قرآن رشید میں موجود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں موجود ہے۔ تو جب کوئی شخص عزت سادات کا اہتمام کرتا ہے تو اول نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور پھر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، اور اس کے بعد اصل جو تیسرے نمبر پر چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اس کی برکت میسر آئے اور انسان محرومیوں کا شکار نہ ہو، بلکہ عزت سادات بجا لانے کی وجہ سے اللہ اس کو رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 میں صفحہ نمبر 254 پر یہ حدیث لکھتے ہیں، من احب ان یبارک لہ فی اجلہ، جس بندے کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت دے دی جائے۔ عمر میں برکت دو طرح سے ہے، ایک برکت تو یہ ہے کہ سالوں کے لحاظ سے، مہینوں ہفتوں کے لحاظ سے عمر لمبی ہو جائے، اور دوسری برکت یہ ہے کہ گرچہ سال مہینے اتنے ہی رہیں مگر اس بندے کے وقت میں برکت ہو کہ جتنا کام دوسرے مثلاً 80 سال میں کرتے ہیں اس نے اس سے زیادہ 60 سال میں کر لیا۔ تو برکت کا دوسرا مفہوم محدثین نے یہ بیان کیا ہے، اور دونوں ہی ممکن ہیں کہ دونوں طرح ہی، یعنی جب اس کو اب یہ شرط بیان ہو رہی ہے نا کہ جس کو یہ پسند ہے وہ کیا کرے، وہ آخر میں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَلْيُخْلِفْنِي فِي أَهْلِي خِلَافَةً حَسَنَةً، کہ وہ میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے، یہ جزا ہے۔ شرط یہ ہے من احب ان یبارک لہ فی اجلہ، کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے سال، مہینے، ہفتے، دن، گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ، ہر لمحہ اس میں برکت دی جائے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے حسن سلوک کرے۔ ساتھ ہی دوسری چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من احبا کے بعد ان یبارک لہ اس پر عطف ڈالتے ہوئے بیان کی، اور من احبا ساتھ لگے گا کہ جس کو یہ پسند ہے ان یمتعہ اللہ بما خولہ، کہ رب ذوالجلال نے اسے جو نعمت دی ہوئی ہے اس سے خالق کائنات اسے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ یعنی نعمتیں تو بے شمار بندوں پہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان نعمتوں سے حقیقی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ نعمتیں جو ہیں ان کی بے قدری کرتے ہیں اور نعمتوں کا صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
یہ ارشاد فرما رہے ہیں جسے پسند ہو کہ خدا اسے اپنی دی ہوئی نعمت سے بہرہ مند کرے، بما خولہ، جو رب نے اسے دیا ہے، جو اس کے مقدر میں ہے، اس سے رب ذوالجلال اس کو فائدہ پہنچائے، تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيُخْلِفْنِي فِي أَهْلِي خِلَافَةً حَسَنَةً، وہ پھر میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرے، میرے بعد حسن سلوک کرے۔ اب نعمت مثلاً آنکھیں نعمت ہیں، کان نعمت ہیں، تو آنکھ بندے کے جہنم جانے کا بھی باعث بن سکتی ہے، جنت جانے کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ آنکھ بندے کو 5% بھی فائدہ دے سکتی ہے، 100% بھی دے سکتی ہے۔ ایسے ہی کان ہیں، ایسے ہی انسان کی ہر صلاحیت ہے، یا اس کی اولاد ہے، اس کا مال ہے، جو بھی رب ذوالجلال نے اسے دیا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس نعمت سے اسے زیادہ فائدہ پہنچے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پھر یہ کرنا چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے حسن سلوک کرے۔ تو یہ اتنے جامع الفاظ ہیں کہ سینکڑوں جلدوں سے بھی اس کا مضمون وراء الورا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پورے مضمون کو بیان کرتے ہوئے، جو حدیث صحیح بخاری میں ہے، ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ اے لوگو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو آپ کی آل کی خوشنودی میں تلاش کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو آپ کی آل کی رضا میں تلاش کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو آپ کی آل کے قرب میں تلاش کرو۔ یعنی وہ جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بہت جامعیت پر مشتمل ہے، اور اس کی جامعیت کا اصل ماخذ یہ حدیث ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگر کوئی اہتمام نہیں کرتا محبت اہل بیت کا، عزت اہل بیت کا، تعظیم اہل بیت کا، تو معاذ اللہ جو اہتمام نہ کرے تو اس کو پھر کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ بھی اسی حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يُخْلِفْنِي فِيهِمْ، جس نے جس طرح کے میں حکم دے رہا ہوں اس طرح میرے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے حسن سلوک نہ کیا، باتا کا امرہ، اس کی عمر کی برکت اڑ جائے گی، عمر میں برکت نہیں رہے گی۔ اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَرَدَ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدًّا وَجْهُ، کہ معاذ اللہ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہوگا، قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہوگا۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں جو شرعی ضابطہ تھا اس کے مطابق محبت نہیں کی، اور اس کے مطابق تعظیم اور عزت کا اہتمام نہیں کیا۔ تو یہ ایک جانب ہے اس موضوع کی کہ اس کو ہر وقت انسان پیش نظر رکھے کہ اگر اس خط سے وہ نیچے چلا گیا کہ جو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حسن سلوک والی حد ہے، تو پھر اس کا خسارہ کتنا ہے۔ اور دوسرا اس سے اوپر وہ ہے کہ جہاں آگے مقامات نبوت ہیں یا مقامات الوہیت ہیں، تو وہاں ان کو اگر کوئی محبت کے رنگ میں کراس کر جاتا ہے تو پھر اس پر بھی شدید وعید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اختصار سے میں وہ بھی پھر ذکر کروں گا، لیکن یہ یعنی درمیان میں صراط مستقیم ہے کہ نہ تو یہ صورتحال بنے کہ بندہ محرومی کا شکار ہو اس بنیاد پر کہ اس نے معاذ اللہ جو شرعی تقاضا تھا، محبت صادقہ جو ہے
اس کا اس نے اہتمام نہیں کیا، اور دوسری طرف جو ہے نہ یہ کہ وہ نبیوں والی شانیں اور اللہ کے جو کام و مرتبہ ہے وہ ان کے لیے ماننا شروع کر دے۔ تو یہ درمیان کا راستہ، اس کو عدل کا راستہ کہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اہل سنت کا راستہ کہتے ہیں، کہ جس پر چل کر ایک بندہ اللہ کے قرب میں صحیح مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کی وضاحت اس حدیث میں بھی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان فیک مثلا من عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جھلک تمہارے اندر ہے، کہ جس طرح ان کے بارے میں کچھ لوگ بغض کی وجہ سے مارے گئے اور کچھ لوگ جھوٹی محبت کی وجہ سے مارے گئے، صرف وہی کامیاب ہوئے کہ جن کے سینے بغض سے خالی تھے اور محبت وہ تھی جو شریعت کی حدود کے اندر تھی۔ تو ایسے ہی فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے معاملہ میں بھی ہے، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا کہ یہلک فی اثنان، میرے لحاظ سے دو دھڑے مارے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، ایک میرے بغض والا اور دوسرا مجھ سے وہ محبت کرے ایسی کہ جو رب نے مجھے مرتبہ دیا نہیں وہ میری طرف اس مرتبے کی نسبت کرے، اور مجھے اس طرح سمجھ کے میرے ساتھ پیار کرے جو شریعت میں میرا مرتبہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ ہلاکت پائے گا، اور اسے ہی نجات ملے گی کہ جس کا سینہ بغض سے خالی ہو، بغض علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور محبت کرے وہ کہ جو شریعت جس محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 29 میں صفحہ نمبر 587 پر ایک سوال کے جواب میں آپ نے یہ لکھا، یہ فقیر ذلیل، عاجزی میں آپ نے لیے لفظ فقیر کے ساتھ ذلیل بھی بول دیا، یہ فقیر ذلیل بحمدہ تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام و خاک پا ہے۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جس انداز میں اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہم تو اعلی حضرت کی بھی خاک پا ہیں، تو یہ سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں، یہ فقیر ذلیل بحمدہ تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام و خاک پا ہے۔ تو یہ جمعہ کے دن فرشتے گواہ ہیں، قیامت کے دن یہ جملہ ہم سب کی انشاءاللہ کام آئے گا کہ ہم جو عقیدہ اور نظریہ ہمارے امام یہاں لکھ رہے ہیں یہی ہمارے دل کی آواز ہے، اور اسی پر آخری سانس تک قائم رہنا ضروری ہے۔ آگے ساتھ یہ بھی ذکر کیا، اور وہ بھی ہم سب کی طرف سے ترجمانی ہے اور وہ بھی ہم سب کے دل کی بات ہے، فرمایا ان کی محبت و عظمت ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے، یعنی فقیر ان کی سادات کرام کی، فقیر ان کی محبت و عظمت ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے، اپنی کتابوں میں چھاپ چکا ہے کہ سید اگر بد مذہب بھی ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں جاتی، سید اگر بد مذہب بھی ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں جاتی جب تک بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچے، جب تک بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچے۔ ہاں بعد کفر سیادت ہی نہیں رہتی، بعد کفر سیادت ہی نہیں رہتی، پھر اس کی تعظیم حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعنی پھر دو جانبیں اس موضوع کی بیان کر دیں کہ ایک طرف جو ہے وہ یہاں تک کہ اگر سید بد مذہب بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کی تعظیم نہیں جاتی، اور دوسری طرف کہ
اگر بد مذہبی حد کفر تک پہنچ جائے تو پھر سیادت ہی نہیں رہتی. جس طرح ہم نے اپنے شعر میں تیسرے شعر میں اس کا ذکر کیا، اور وہ بھی میرا ایک پورا کلام ہے، لیکن اگلے شعر پھر کسی موقع پہ پڑھوں گا، تو وہ صدائے قفص کا وہ حصہ ہے. ہاں، بعد کفر سیادت ہی نہیں رہتی تو پھر اس کی تعظیم حرام ہو جاتی ہے. اب یہ جو جملے ہیں کہ کیا ہے بد مذہبیت، کیا ہے کہ بد مذہب ہوتے ہوئے تو تعظیم باقی ہے، لیکن بد مذہبیت سے آگے کفر تک پہنچ جائے تو پھر وہ سیادت ہی نہیں رہتی. اور آگے دوسری جلدوں میں لکھا نسب منقطع ہو جاتا ہے. اور ایک اس کے ساتھ دوسری چیز بڑی اہم ہے جو یہاں ذکر کی، اور اس میں بھی افراط و تفریط کو پیش نظر رکھنا ہے کہ نہ ہو، بلکہ سیدھا رستہ جو ہے، اور آپ نے سیدھے رستے کا ہی تعین کیا. اور یہ بھی فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں. ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں. جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے. جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے. ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں، نہ سیادت کی سند مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. یہ الفاظ بھی بڑے اہم الفاظ ہیں. اب جس وقت کچھ لوگ یہ حصہ پیش کرتے ہیں تو اس میں وہ جو بد مذہبیت والی چیز ہے اس کے اندر دھاندلی کرتے ہیں، اور پھر بد عملی کے لحاظ سے کہ سید کے لیے کھلی چھٹی ہے جیسے بھی کریں. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو آپ نے واضح لکھ دیا کہ جسے سید معاشرے میں کہا جاتا ہے ہمیں حاجت نہیں کہ ہم ان کے سندیں چیک کریں کہ تمہارے سید ہونے کی سند کیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دھڑا دھڑ لوگ سید بنتے جائیں اور کوئی ان کے خلاف آواز بلند نہ کرے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا ہے کہ تم کون ہوتے ہو سندیں چیک کرنے والے. یہ پہلو بھی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بیان کیا کہ جس میں یہ لکھا کہ جو تمہارے دیکھتے سید بن گیا ہو، یہ نہیں کہ کہو کہ اب بن گیا ہے تو ہم نے ماننا ہی ہے. فرمایا اس کو سید وہ بندہ ملعون ہے جو دیکھتے دیکھتے سید بن گیا ہے اور سید نہیں تھا اور اس نے اپنے آپ کو سید شو کر دیا ہے، اور پھر اس کی اس لحاظ سے تعظیم بھی حرام ہے کیونکہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے باپ کو بدلا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس جرم کی وجہ سے باعث ادب ہو، یہ جائز نہیں ہے. اب ان لفظوں کی وضاحت کے لحاظ سے چند حوالہ جات میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ جس طرح ہم قرآن کو سمجھتے ہیں تو آیات ساری ایک طرح کی اکٹھی کر کے پھر مضمون سارا سامنے آتا ہے، ایسے ہی احادیث بھی ان کو سامنے رکھ کے جس طرح امام طحاوی نے شرح معانی الآثار کے اندر مثلا محاکمہ کیا، تو یہاں بھی ہمارے لیے وہ طریقہ موجود ہے کہ جب اتنی وضاحت کے ساتھ ہر چیز بیان کی گئی ہے تو چند جملے بیان کر کے اور ان کا اپنا مرضی کا ایک مطلب بنا کے کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہو، تو یہ ہرگز درست نہیں ہے. اب اس میں جہاں تک اس شک کا تعلق ہے عمل کے لحاظ سے کہ آج کوئی کہتا ہے کہ
تم کون ہوتے ہو ہمیں عمل کی تلقین کرنے والے، ہم تو سید ہوتے ہیں اور ہمارے لیے تو سب چھٹی ہے۔ حدیث ہے، اور اس حدیث کو دو طرح پڑھا جاتا ہے، باب افعال سے بھی تفعیل سے بھی۔ من ابطأ به عمله لم یسرع به نسبہ، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں لے جا سکتا۔ اور دوسرا اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ من بطأ به عمله لم یسرع به نسبہ، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، سنن ابی داؤد کتاب العلم میں بھی ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، مثلا وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اور نسب میں پھر یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے کوئی بڑا نسب ہے، اس کا کسی بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ عام جو لوگ کسی تارڑ کا، چٹھے کا، چیمے کا، گوندل کا، جن کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں ایک، یا پھر اسی میں ہے کہ وہ خاندان سادات سے تعلق رکھتا ہے لیکن عمل اس کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ اس پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کیا، اور یہاں پھر آگے چونکہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، اسی حدیث کے لحاظ سے خوارج، نواسب اور موجودہ وہابی دیوبندی بھی ایک مطلب نکالتے ہیں، اعلی حضرت ہیں، ان کا بھی رد کرتے ہیں۔ اسی جلد کے صفحہ نمبر 202 پر من ابطأ به عمله لم یسرع به نسبہ، ایک فرمایا یہ حدیث ہے، پہلے آیت بیان کی، فرمایا جان لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ یہ جو قبیلے ہیں اور جو شعوب ہیں یہ رب نے اس لیے بنائے ہیں کہ تاکہ تم متعارف ہو جاؤ، پہچان کے لیے ہیں، مگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ آیت لکھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے شریعت کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا اس کا نسب کام نہ دے گا۔ اب یہاں جو کہ حدیث میں لکھا ہوا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہاں باقی نسب کی تو نفی کی جا رہی ہے لیکن سادات کا جو نسب ہے اس کی بات یہاں شامل نہیں ہے، مگر اگلی حدیث جو ہے وہ لکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وقول دیگر اعملی یا فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنک ولا تقولی انی بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ دوسرا قول یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرو اے فاطمہ، اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، بلند آواز سے یہ اعلان کر رہا ہے، یعنی یہ قول کہ شرافت نسب کے اکثر جاہل لوگ جہالت و حماقت اور حالات بزرگان دین اور سلف صالحین اور صحابہ کاملین اور انبیاء و مرسلین کے حالات سے ناواقفیت کی وجہ سے اس پر فخر کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک بے وقت ہے، مثل ہباء منصورہ ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی بات جب اسماعیل دہلوی نے لکھی اور اس نے یہ کہا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہیں کچھ دے نہیں سکتا، وہاں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ثابت کیا کہ اور نسب فائدہ نہیں دیں گے قیامت کے دن، لیکن نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ دے گا، مگر نسب کا فائدہ دینا اور چیز ہے اور بے عملی کو تقویت دینا یہ اور چیز ہے۔ نسب کے فائدے کو ہم اہل سنت و جماعت مانتے ہیں، اور اس بنیاد پر اس حدیث کے بھی دو مطلب ہیں، لم یسرع بھی نسبہ کے، اور دوسری حدیث کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا،
اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ اب ہم نے یعنی ان سخت ترین راہوں سے گزر کے حقیقی مطلب تک پہنچنا ہے کہ جو مذہب اہل سنت کا ہے نہ وہ روافض والا ہے نہ وہ خوارج اور نواسب والا ہے، اور نسب رسول کا امتیاز بھی ماننا ہے ہر نسب سے، اور پھر نسب رسول کے لیے جو سرکار کے فرمودات ہیں خود ان کے لیے اس کا مقتضا اور مطلوب بھی سمجھنا ہے، تاکہ نہ بد عملی آئے نہ بد اعتقادی آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اسی جلد نمبر 23 میں صفحہ نمبر 249 پر اس کی بات ہے، صفحہ نمبر 249 پر۔ اب کوئی بھی صرف ایک بات کر کے چھوڑ دیں گے تو پھر مضمون جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حدیث پیش کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ سرکار کی طرف نسب کی نسبت کا قیامت کے دن بھی فائدہ ہوگا۔ ہم اپنے جو اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے بارے میں پروگرام ہیں ماضی کے، ان میں کئی بار یہ حدیث پیش کر چکے ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے معجم کبیر کی، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما بال اقوام یزعمون ان شفاعتی لا تنال اہل بیتی، ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے، وہ ہوتے کون ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری شفاعت میرے اہل بیت کو نہیں پہنچے گی، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری شفاعت یعنی میرے کہنے پر میرے اہل بیت کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو یہ بات کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ شَفَاعَتِي، بے شک میری شفاعت فائدہ دے گی۔ فرمایا اہل بیت تو اہل بیت ہیں میرے، ہا و حکم، یہ دو لفظ بولے، ہا اور حکم، یہ دو یمن کے قبیلے ہیں، لیکن اوپر جا کر خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رابطہ بنتا ہے، یعنی پیچھے جا کر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے، وہاں جا کر یمن کے یہ دو قبیلے ملتے ہیں۔ فرمایا یہ جو منسلک ہیں ڈائریکٹ میرے ساتھ، ان کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ میری شفاعت ان کو مفید نہیں ہوگی، میری شفاعت تو ان یمن کے قبیلوں تک پہنچے گی۔ یعنی ایک تو پوری امت کے لیے ہے نا، یہ نسب ہونے کی وجہ سے، خاندان ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا وہ کہیں اوپر جا کر میرے سلسلہ نسب کے ساتھ وہ ملتے ہیں، تو چونکہ ان کا نسب میرے نسب سے ملتا ہے، اگرچہ وہ ہاں اور حکم ہیں، پھر بھی ان کو میری شفاعت کا فائدہ ہوگا۔ تو جب ان کو ہوگا تو پھر ڈائریکٹ جو میرے ساتھ منسلک ہیں، جن کی گود میں میں ہوں یا جو میرے آگے خاندان میں ہیں۔ اب شفاعت کا یہ مطلب ضروری نہیں کہ کوئی گناہ ہی ہو، شفاعت درجات کی بلندی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح کے امور کے لحاظ سے تو یہ حدیث پیش کی۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع فرما کر برسر ممبر پر آپ نے یہ گفتگو کی، ارشاد فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ، ہر رشتہ اور ہر علاقہ قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، الا سببی و نسبی، مگر میرا رشتہ اور علاقہ کہ دنیا آخرت میں پیوستہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں نفی اغنائے ذاتی ہے، نہ کہ معاذ اللہ سلب اغنائے عطائی ہے۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کہ میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ نفی کس چیز کی ہے؟ کہ ذاتی طور پر نہیں دے سکوں گا، اپنی طرف سے اللہ کے حکم کے بغیر۔ اور اس سے اس چیز کی نفی نہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے خزانوں سے بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ یعنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا لفظ برحق ہیں، مگر اس میں واردات یہ کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث متواترہ شفاعت و اجماع اہل سنت کے خلاف بنے گا،
اگر یہ کہیں کہ سرکار نہ ذاتی طور پر دے سکتے ہیں نہ عطائی طور پر دے سکتے ہیں، تو وہ پھر شفاعت والی حدیثیں کہاں جائیں گی، آیات کہاں جائیں گی؟ آگے کہتے ہیں جیسا کہ وہ طاغی باغی سرکش اپنی تقویت الایمان میں لکھتا ہے، یعنی اسماعیل دہلوی تک پہنچ گئے، وہ کیا لکھتا ہے؟ پیغمبر نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار کی ہو، سو یہ میرا مال موجود ہے، اس میں مجھ کو کچھ بخل نہیں، اور اللہ کے یہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے، وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ یہ اسماعیل دہلوی اس حدیث کی وضاحت میں لکھتا ہے، اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا، سو وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا اپنا درست کرے اور دوزخ سے بچنے کی ہر کوئی تدبیر کرے۔ یہ لکھ کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا رد بلیغ تو فقیر کی کتاب الامن والعلا کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں اس کا رد کرتے ہوئے اسماعیل دہلوی کی بات کا جو لکھی ہے، آپ نے پھر وہ حدیثیں پیش کی، ما بال اقوام یزعمون ان شفاعتی لا تنال اہل بیتی۔ اب ایک تو جواب یہ دیا لا اغنی کا، یا جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے لفظ ہم نے پہلے پڑھے ہیں، ان کا جواب جو ہے وہ یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ابن حجر مکی سوائق میں فرماتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم لا یملک لأحد شیئا لا نفع ولا ضر لیکن عز وجل یملکہ نفع قاربہ بل وجمیع امتی بالشفاعۃ العامۃ والخاصہ فہو لا یملک الا ما یملکہ لہ مولاہ۔ ترجمہ مختصر بتا دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس ہی کسی چیز کے مالک نہیں، نہ نفع کے نہ نقصان کے، ہاں اللہ عز و جل نے ان کو مالک بنایا ہے اپنے اقارب بلکہ اپنی تمام امت کے نفع کا، شفاعت عامہ اور خاصہ کے ذریعے، تو وہ بذات خود مالک نہیں، ہاں ان کے مولا نے ان کو مالک بنایا ہے۔ اب پھر آگے اس کی وضاحت مزید کرتے ہیں، اور امام مناوی کا قول التحسیر شرح جامع صغیر سے پیش کرتے ہیں کہ لا یعارضہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل بیتہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا لأن معناه انہ لا یملک لهم نفعا لیکن اللہ یملکہ نفعا بالشفاعۃ فہو لا یملک الا ما ملکہ ربہ۔ تو اس کا ترجمہ بھی سن لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل بیت سے لا اغنی عنکم فرمانا کہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اس حدیث کے معارض نہیں، اس لیے کہ معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نفع کے مالک نہیں، لیکن اللہ تعالی شفاعت کے ذریعے ان کے نفع کا مالک بنائے گا، پس آپ نہیں مالک مگر اس چیز کے جس کا رب نے آپ کو مالک بنایا ہے۔ اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ سید کی تعظیم کے مسئلے پر آپ ساتھ قید لگاتے ہیں، مطلقاً سید نہیں لکھتے، کہتے ہیں سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے، سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، اعمال کیسے ہی ہوں۔ اس لیے وہ دوسری حدیث بھی ہم نے ساتھ پیش کی، سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے، نفس اعمال سے تنفر ہو، یعنی خود جو بد عملی ہے اس سے تنفر ہو اور خود سید سے تنفر نہ ہو۔ اب یہ بات بڑی باریک ہے کہ جب ایک بندے کا برا عمل جو ہے اس سے نفرت کرنی ہے تو خود اس سے نفرت کیسے نہیں کرنی۔ اس بنیاد پر
آپ نے یہ ساری وضاحتیں پیش کی ہیں، اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق ہو کہ حد کفر تک نہ پہنچے، جیسے تفضیلی ہونا، تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی۔ جس وقت یہ حدیث پیش کی، اعملی یا فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولا تقولی انی بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب یہ اعلی حضرت جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے پیش کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، جن کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، ان کو فرما رہے ہیں کہ آپ عمل کریں، یعنی نسب کا فائدہ ہونا وہ ایک علیحدہ حقیقت ہے، وہ یقیناً ہے، لیکن اس کے باوجود عمل کے اندر کمال یہ ایک علیحدہ منصب ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، ان کے لحاظ سے یہ واضح طور پر فرمایا کہ اعملی یا فاطمہ تو ولا تقولی انی بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ سرکار کی بیٹی ہیں، لیکن تم نہ کہو کہ میں بیٹی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر مجھے عمل کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ عمل کرو۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ پہلے بھی کرنے والی تھیں، لیکن پھر تاکید کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہاں اعلی حضرت نے رکھ کے فرمایا کہ یوں صرف سید نہیں، عام کسی بزرگ کا کوئی بیٹا ہے، اولاد ہے، اور علم کے لحاظ سے ان کا مقام ہے، تو پھر بھی وہاں پر واضح طور پر فرمایا کہ صرف اسی چیز کو کافی سمجھنا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حماقت ہے، جہالت ہے، یہ دین نہیں۔ دین یہ ہے کہ فائدہ اپنی جگہ پورا رسالہ لکھا، جس میں صدیقین، شہداء، صالحین، سادات کے علاوہ بھی جن کی اولاد کا مرتبہ ہے قیامت کے دن، اور ان کی وجہ سے آگے شفاعت ہوگی، اس پورے رسالے کے اندر یہ چیز واضح کی کہ فائدہ ہونا نسب کا یہ علیحدہ چیز ہے، مگر پھر بھی عمل کی چھٹی نہیں ہے، عمل پھر بھی لازم ہے اور کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جس وقت تذکرہ اس چیز کا آتا ہے، آج یعنی کچھ لوگ جو بد مذہبی حیثیت سے آگے رفض تک پہنچ گئے، اور پھر بھی ان کا تقاضا ہے کہ ہمارا ادب ہو، اور جو ادب نہیں کرتا اس پر پھر وہ ساری احادیث فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے واضح طور پر لکھا کہ جب کوئی سید کسی ایک صحابی پر بھی تنقید کر دے، کوئی سید کسی ایک صحابی کا بھی بغض رکھے، تو اس وجہ سے وہ صرف تفضیلی نہیں رہتا، وہ رافضی بن جاتا ہے، اور اس پر حکم وہی لگے گا جو روافض پہ لگتا ہے۔ یہ ایک تفصیلی بحث اس پر بھی ہم کریں گے۔ خلاصہ آج کی گفتگو کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً سیادت اور نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برملا فائدہ ہے، اس کے فائدے کا انکار وہابیت ہے، خارجیت ہے، ناسبیت ہے۔ باقی نسب جو کسی کا گوندل ہونا، شیخ ہونا، یہ فائدہ نہیں دیں گے قیامت کے دن۔ سرکار کا نسب قیامت کے دن بھی یقیناً فائدہ دے گا، یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا، لیکن اس فائدے کو دلیل بدعملی کی بنانا یہ ہرگز جائز نہیں، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی آل کا نام لے کر انہیں عمل کی دعوت دی، اور یہاں ہم ان حدیثوں کو مانتے ہیں کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کر جو گفتگو فرمائی، یا جو دوسری حدیثیں ہیں لا اغنی عنکم والی، لیکن اس کا جو صحیح مطلب ہے وہ بتاتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں
کہ من اب تابی عملہ لم یسر بھی نسبہ، کہ جس کو عمل نے پیچھے چھوڑا اس کو نسب آگے نہیں لے جائے گا۔ اس کی جو حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس پر بھی ہمارا یقین ہے، اس یقین کے ہوتے ہوئے کہ نسب رسول علیہ السلام کا قیامت کے دن فائدہ ضرور ہے۔ اب وہ فائدہ کئی وجوہ سے ہو سکتا ہے، اس فائدے سے جنت میں اونچا مقام ملنا، جنت کی مزید سہولتیں ملنا، تو ایسے ہی نکاح کے مسئلے میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سیادت سادات کا نسب اس کے ہم پلہ کوئی نسب نہیں، کسی کا مغل ہونا پٹھان ہونا یہ لفظ لکھے، لیکن فرمایا کہ جب کوئی بندہ ہے غیر سید اور علم میں اس کا بہت بڑا مقام ہے اور سیدہ اس کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو فرمایا کہ اب وہ علم کی وجہ سے کفر قرار پائے گا، یعنی اس علم کی وجہ سے وہ نکاح شریعت میں جائز قرار پائے گا، عام کی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہاں باقاعدہ علم کو ایک حیثیت کی بنیاد پر سارے فتاوی میں، اور یہی اکٹھا لکھا کہ اگر کسی مولوی کو کوئی مولویہ کہہ کے بلاتا ہے تحقیر کے لیے تو کفر ہو جائے گا، جیسے کسی سید کو کوئی تحقیر کے لفظ سے بولے گا اور اس کو چھوٹا سید کہے گا یا اس طرح کی کوئی تحقیر سے تو کفر ہوگا، یعنی لزوم کفر۔ تو ان دونوں چیزوں کو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھا بیان کیا اور مجمع الانہر اور دیگر کتابوں سے اس کے حوالے دیے، لیکن آج یہ بالکل ایک نئی سوچ لائی جا رہی ہے، علم نے ہی سادات کا مقام بیان کیا۔ آج اہل مدارس، آج علماء مفتیان کرام، ان کو ایک طبقے کی طرف سے بالکل معاشرے میں ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف پھپتیاں کسی جا رہی ہیں، اور اس پر کوئی شرم دلانے کو تیار نہیں کہ اسے بھی تو سفر قرار دیا ہے کہ جس وقت عالم کو اویلم کہا جائے، چھوٹا عالم، یا اس کے علاوہ تحقیر کے جو رستے ہیں وہ اپنائے جائیں، تو اس پر بھی شریعت کی کڑی گرفت ہے، چونکہ اعلی حضرت نے بار بار یہ لکھا کہ نسب سے علم کا شرف بڑا ہے، نسب کے شرف سے علم کا شرف بڑا ہے، تو بیلنس کرنا چاہیے، اور تب ہی جا کر ہدایت جو ہے وہ میسر آتی ہے۔ اگر صرف ایک چیز کو لے کر اسے ہائی لائٹ کر رہے ہیں مسلسل اور دوسری کو بالکل چھوڑ دیا ہے، اور اس میں آج میڈیا اور سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر یہ بھی میں سب کو علی اعلان کہنا چاہتا ہوں کہ سادات کے مسئلے میں حد درجے کی احتیاط کی جائے، یعنی کسی کا نسب چھیڑنا، اس سے ثبوت مانگنا، یا جو سید معاشرے میں کہلاتے ہیں اگر وہ حد کفر تک نہیں پہنچے، اگرچہ بد مذہبیت آ گئی ہے، اور بد مذہبیت کیا ہے؟ بد مذہبیت جو خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ خلافت میں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر مانتا ہے، لیکن ویسے افضلیت مولا علی کی سمجھتا ہے۔ یہ تفضیلی جو ہے اس کا کہا کہ ابھی ادب تعظیم باقی ہے، مگر جو یا تو کسی صحابی پر تان کر بیٹھے یا پھر وہ خلافت میں ہی صحابہ کے اجماع کو ٹھکرا کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں افضلیت کا قائل ہے، تو اب وہ تفضیلی نہیں ہے، اب وہ رافضی ہے، اور اس پر پھر نہ تعظیم باقی رہے گی اور نہ کچھ اور باقی رہے گا۔ شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز، جنہوں نے اہل سنت و جماعت میں ایک نئی روح پھونکی، جن کے کردار نے، جن کی شہادت نے، ان کا سالانہ عرس مقدس آ رہا ہے، اور آپ کے خاندان کی طرف سے وہاں مزار شریف پر 27 28 کو اس عرس کی تقریبات جو ہیں وہ منعقد ہو رہی ہیں۔
محترم دل پذیر آوان صاحب نے اس سلسلہ میں مجھے تفصیلات بتائیں، تو میں اپنی طرف سے بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں ضرور شرکت کریں، اور ہم جس طرح سالانہ خود بھی اس عرس کا اہتمام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جو اگلا جمعہ ہے، اگلا جمعہ یعنی 26 فروری کو ہم یہ پروگرام بڑے لیول پر عرس کا کریں گے، اور اس کی جگہ جو ہے وہ جیا بگا شریف ہے۔ تو وہاں کی جو مرکزی مسجد ہے مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی، اس کے اندر غازی صاحب کی عرس کا پروگرام ہوگا۔ یہ لاہور کے حضرات سارے نوٹ کر لیں، اور ویسے اجتماعی طور پر جو عرس کی تقریبات وہاں منعقد ہو رہی ہیں دربار شریف پر اسلام آباد میں، وہاں سارے شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔